یہاں پانی مہنگا اور تیل سستا ہے۔ یہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے اور یہاں پر مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں مگر پردے میں رہ کر۔ یہاں کی آبادی 4 کروڑ ہے اور کاریں 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ مکہ شہر کا کوڑا شہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑیوں میں دبایا جاتا ہے۔ یہاں کا زمزم پورے سال اور پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہاں بھی پورے مکہ اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا۔ صرف مکہ میں ایک دن میں 3 لاکھ مرغ کی کھپت ہوتی ہے۔ مکہ کے اندر کبھی باہمی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ سعودیہ میں تقریباً 30 لاکھ بھارتی، 18 لاکھ پاکستانی، 16 لاکھ بنگلہ دیشی، 4 لاکھ مصری، 1 لاکھ یمنی اور 3 ملین دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں۔ سوچو اللہ یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہا ہے۔ صرف مکہ میں 70 لاکھ اے سی استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کھجور کے سوا کوئی فصل نہیں نکلتی، پھر بھی دنیا کی ہر چیز پھل سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم یہاں پر بکتی ہے۔ یہاں مکہ میں 200 کوالٹی کی کھجور بکتی ہے اور ایک ایسی کھجور بھی ہے جس پہ ہڈی یا ہڑکل یعنی گڑ ہی نہیں۔ مکہ کے اندر کوئی بھی چیز لوکل یا ڈپلیکیٹ نہیں بکتی، یہاں تک کہ دوائی بھی۔ پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا تالاب نہیں ہے، پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں، تمام زمین کے اندر ہی ہے۔ پورے مکہ میں کوئی نالا یا نالی نہیں ہے۔ دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے جبکہ بنتا نہیں۔ یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو 600 سے 800 ریال ماہانہ وظیفہ دیتی ہے۔ یہاں دھوکہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہاں ترقیاتی کام کے لیے جو پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورا کا پورا خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں سرسوں کے تیل کی کوئی اوقات نہیں پر بکتا تو ہے۔ یہاں سورج مکھی اور مکئی کا تیل کھایا جاتا ہے۔ یہاں ہریالی نہیں یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہاڑ خشک اور سیاہ ہیں مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں۔ یہاں یہ سائنسی ریسرچ فیل ہو جاتا ہے۔ یہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی۔ آب زمزم کا سراغ لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ مزید نئے روشن پہلوؤں کے انکشافات سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق آب زمزم اور اس کے کنویں کی پراسراریت پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے۔ عالمی تحقیقی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں اور 1 منٹ میں 720 لیٹر جبکہ 1 گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹیٹیوٹ نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں کہا ہے کہ آب زمزم کا 1 قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں۔ ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ریسائکلنگ سے بھی زمزم کے خواص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133%، کیلشیم 96%، پوٹاشیم 43.3%، بائی کاربونیٹ 195.4%، کلورائڈ 163.3%، فلورائڈ 0.72%، نائٹریٹ 124.8% اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنویں کی تہہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنووں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خضرو پودوں کا اگ آنا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کا کرشمہ ہے کہ اس کنویں میں نہ کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی و حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے، نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے، نہ ذائقہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تھوڑی سی زحمت فرما کر یہ معلومات اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً۔